ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے دل سے کوئی مصطفیٰ کی محبت نہ نکالے تو اپنے بچوں کو 3 باتیں یاد کروا دینا، 3 باتیں انہیں سکھا دینا، 3 باتیں پڑھا دینا۔ اگر وہ 3 باتیں سیکھ گئے تو تمہارے بچوں کے سینوں سے کوئی مصطفیٰ کی محبت نہیں نکال سکتا۔ جس میں پہلی بات ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ پہلا کام یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے سینوں سے مصطفیٰ کا عشق نہ نکلے تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو درود شریف پڑھنا سکھا دو۔ جب تمہارا بچہ درود شریف پڑھے گا تو اسے مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا۔ درود شریف کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، درود شریف کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ کو بالترتیل بتایا جائے، بالترتیب آپ کو سمجھایا جائے۔ حدیث پاک سنیے، حدیث پاک ہے کہ ایک اللہ کا فرشتہ ہے، وہ فرشتہ اس کا جو سر ہے وہ عرش معلیٰ کے نیچے ہے۔ ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ اس کے پر اتنے ہیں کہ جتنی آباد مخلوق ہے۔ اچھا، اس کا کام کیا ہے؟ وہ رحمت کے نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، غوطہ زن ہوتا ہے اور پھر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس میں سے قطرے، پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ ان قطروں سے اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ اور اچھا، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مومن مرد یا عورت حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں وہ فرشتہ قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ تمہارا بیٹا، تمہاری اولاد تمہیں بھلا سکتی ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھول سکتی ہے، لیکن اگر تم حضور پر درود شریف پڑھتے ہو تو وہ فرشتہ قیامت تک تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے پہلی بات تو یہ بتائی اور کہا دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت غامزن رہے، مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینے میں رہے، نکل نہ سکے، تو بچپن میں ہی اپنے بچے کو سیرت مصطفیٰ پڑھانا سکھا دو، سیرت مصطفیٰ پڑھانا سکھا دو، سیرت مصطفیٰ پڑھا دو۔ اگر تمہارا بچہ بچپن میں ہی سیرت مصطفیٰ پڑھ لے گا تو اس کے دل سے کوئی مصطفیٰ کی محبت نہیں نکال سکتا۔ اس کو پتا چلے گا کہ حضور کیسے کھاتے تھے، حضور کیسے پیتے تھے، حضور کیسے چلتے تھے، حضور کیسے رہتے تھے۔ اسے جب حضور کی سیرت پتا چلے گی تو اس کے دل میں حضور کا پیار آ جائے گا، حضور کی محبت آ جائے گی۔ ایک صحابی رسول گزرے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضرت عبداللہ ان کا نام تھا، اپنے چچا کے یہاں رہتے تھے اور چچا کے پاس کھاتے تھے، چچا کے پاس رہتے تھے۔ ان کی ماں تھی، وہ اپنے چچا کے گھر رہتے، بہت زیادہ غریب تھے۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا؟ بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ نوجوان ہوتا ہے کوئی، جب دیکھتا ہے کہیں بھیڑ بھاڑ معاملہ ہے تو وہ گھستا ہے، دیکھتا ہے کیا معاملہ ہے، دیکھیں تو صحیح۔ بھیڑ لگی ہوئی تھی، دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نورانی چہرہ نظر آیا، ایک نورانی چہرے والا شخص نظر آیا۔ تو لوگوں سے پوچھا، بھائی یہ کون شخص ہے؟ اس کے پاس تو بھیڑ لگی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا باتیں کر رہا ہے یہ؟ تو کہنے والے نے کہا، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، انہی کو جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہی حضور کی ذات ہے، اور یہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، یہ لوگوں کی کلمے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کہا اچھا۔ جب اس نے تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھا تو حضور کا چہرہ دیکھ لیا، اور حضور کی ذات تو وہ ذات ہے، حضور کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے کہ جو سنتا ہے اسے مصطفیٰ سے پیار ہو جاتا ہے، اور جو دیکھتا ہے پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ جب اس نے حضور کا چہرہ دیکھا تو حضور سے پیار ہو گیا، حضور سے محبت ہو گئی، حضور سے عشق ہو گیا۔ اب وہاں پر آیا تھا کسی کام کے سلسلے سے، اب وہاں سے واپس ہوا، واپس ہو کے اپنے چچا کے گھر گیا۔ چچا کے پاس شام کو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو چچا سے باتیں ہونے لگی، تو آپ کھانا کھا رہا تو آپس میں کہہ رہا تھا کہ کیا ہی خوبصورت چہرہ تھا اس کا، کیا ہی حسن و جمال والا تھا، کیا ہی اچھا تھا۔ تو چچا تھا اس کا کافر، کہنے لگا کس کی باتیں کر رہے ہو، کون حسن و جمال والا تھا، کون اچھے چہرے والا تھا؟ کہا چچا اس کا نام محمد ہے،
اس کا نام محمد ہے. اس کو جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا دیوانہ ہو جایا کرتا ہے. جو ایک مرتبہ اس کو دیکھتا ہے وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے. تو اس کے چچا نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو پاگلوں والی, تمہیں پتا نہیں وہ جادوگر ہے, تمہیں پتا نہیں, اس کے پاس مت جانا, اگر اس کے پاس جاؤ گے تو پھر تمہارا حال اچھا نہیں ہوگا. اس نے کہا چچا آپ جانے کی بات کرتے ہو, میں نے تو ان کو دل ہی دے دیا ہے. آپ جانے کی بات کرتے ہو, میں نے تو ان کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے. چچا نے کہا کلمہ پڑھ لیا, تجھے خبر ہے تو کیا بات کر رہا ہے, تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہاں کلمہ پڑھ لیا؟ کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کلمہ نہ پڑھ, ان سے محبت نہ کرنا, ان سے مت ملنا. کہا ملوں گا. اگر ملے گا تو ٹھیک ہے, پھر میرے گھر مت آنا. میرے گھر پہ رہتا ہے, میرا کھاتا ہے, میرے گھر پہ رہتا ہے, میرے کپڑے پہنتا ہے, میری دی ہوئی چیزیں استعمال کرتا ہے, اور کلمہ تو محمد عربی کا پڑھ رہا ہے جو ہمارے دشمن ہیں. اس نے کہا چچا ہم تیرے گھر کو بھی چھوڑ دیں گے, ہم تجھے بھی چھوڑ دیں گے, تیرے گھر نہیں رہیں گے, تیرے کپڑے نہیں چاہیے مجھے, تیرا کھانا نہیں چاہیے, بس مجھے مدینے والے آقا چاہیے, مجھے مدینے والے محمد عربی چاہیے. چچا نے ایک تھپڑ مارا. کہا تجھے عقل نہیں ہے, تو چھوٹا ہے, تجھے پتا نہیں تو کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے میرے گھر میں رہے, اب مت جانا. کہا چچا میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اب میں تو انہی کا ہو گیا ہوں, بس اب ان سے میں نہیں پھر سکتا. کہا ٹھیک ہے تو پھر میرے کپڑے اتار, میرے گھر سے نکل, اور دوبارہ میرے گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. جو کپڑے پہنے تھے کپڑے اتار دیے, گھر سے نکل گیا, روڈ پہ آیا, ماں کی یاد آئی, ماں کے پاس بھاگتا ہوا گیا. کہا ماں کوئی کپڑے ہیں آپ کے پاس؟ وہ کہنے لگی ہم تو تیری چچا کی کفالت میں, ہم تیرے چچا کے پاس رہتے ہیں, انہی کا دیا ہوا کھاتے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کچھ بھی نہیں ہے ماں, کچھ تو دو, ہمارا جو جسم کھلا ہوا یہ ڈھک جائے. کہا ہمارے پاس 2 کپڑے ہیں, 2 دوپٹے پڑے گئے, ایک سے اپنے نیچے باندھ لے, ایک اوپر باندھ لے, اور چلا جا اپنے یار سے ملنے کے لیے, چلا جا مدینے والے سے ملنے کے لیے. حضرت عبداللہ جو تھے, عبداللہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا, ماں سے 2 دوپٹے لیے, اب راستے میں نکل گئے. اب یاد آئی یار میں نے کلمہ تو ان کا پڑھا ہے, ان کو اپنے قریب سے دیکھا بھی نہیں ہے, ان سے ہم نے باتیں بھی نہیں کی ہیں, لیکن ان کے پاس کیسے جائیں گے؟ ان کے پاس جائیں گے پتہ نہیں وہ مجھے دیکھیں گے, مجھے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے. بھئی آپ ہو, ہم نے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہو, یا کوئی انسان کسی کے لیے سب کچھ چھوڑ دے, اپنا گھر بار چھوڑ دے, اپنی زمینیں چھوڑ دے, اور پھر اس سے ملنے جائے, وہ بات بھی نہ کرے, تو پھر اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کہتے ہیں ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا, اپنا چچا چھوڑ دیا, گھر بار چھوڑ دیا, ساری چیزیں چھوڑ دی, لیکن ہم اس ذات سے ملنے جا رہے ہیں جس کو ہم نے صحیح سے بھی دیکھا بھی نہیں ہے, پتہ نہیں وہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے, وہ مجھے اپنائیں گے یا نہیں اپنائیں گے. ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا, لیکن پھر خیال آیا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. کوئی بات نہیں یار, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, اور جو محبوب ہوا کرتے ہیں, جن سے پیار کیا جاتا ہے, اگر وہ نہ بھی اپنائے تو کوئی بات نہیں, سڑکوں پہ رہ کے گزارا کر لیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. سڑکوں پہ گھوم لیں گے, بھیک مانگ کے گزارا کر لیں گے, بھیک مانگ کے کھا لیں گے, اگر انہوں نے مجھے وہاں سے واپس کر دیا, لیکن حضور کے پاس ضرور جائیں گے, کیونکہ حضور کا چہرہ ایسا چہرہ ہے, حضور کا دل ایسا دل ہے. ہم نے حضور کے بارے میں سنا ہے کہ وہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملاتے ہیں, وہ تو بچھڑے ہوئوں کو, اور جسے دنیا نے دھتکار دیا ہو وہ اپنے سینے سے لگایا کرتے ہیں. ابھی یہ سوچ رہا تھا, اور چلتے 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 کیا ہے, مدینہ شریف پہنچ گیا. مدینے میں مسجد نبوی کے قریب پہنچ گیا. ایک شخص سے ملاقات ہوئی, کہا مجھے یہ بتائیے حضور کہاں ملیں گے, حضور کہاں ملیں گے؟ اس نے کہا کہ تم مسجد نبوی چلے جاؤ, تمہیں وہاں حضور مل جائیں گے. اب یہ سوچ تو یہ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ مجھے پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے, وہ مجھ سے بات کریں گے نہیں کریں گے, مجھے وہاں سے بھگائیں گے یا رکھیں گے, یہ تو پتہ نہیں تھا نا. سوچ رہا تھا, دل میں یہ خیال آ رہا تھا, کیا دیکھتے ہیں مسجد نبوی کا گیٹ آ گیا. مسجد نبوی کا گیٹ آیا, دروازے پر جب پہنچے تو ایک شخص نے کہا عبداللہ بڑی دیر کر دی ہے, بڑی دیر کر دی, تیرا ذکر ابھی حضور کر رہے تھے, تیرا نام ابھی حضور لے رہے تھے کہ میرا ایک عاشق آ رہا ہے, اس کا نام عبداللہ ہے, اور تیرا ذکر کر کر کے ابھی حضور یہاں سے گزرے ہیں. جب اس نے اتنا سنا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا یار میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے جانیں گے یا نہیں جانیں گے, ان سے میری ملاقات نہیں ہے, لیکن انہوں نے تو میرا پہچاننے کی بات دور ہے, میرا ذکر کر رہے تھے. دروازے پر کھڑے, کہا آپ کون ہو؟
کہا مجھے نہیں جانتے ہوگے، میرا نام، میں حضور کا غلام ہوں، میرا نام بلال ہے۔ اور دیکھ تیری صرف باتیں ہی حضور نہیں کر رہے تھے، بلکہ حضور نے تجھے کمبل دیا ہے، یہ کمبل دیا ہے کہ میرا ایک غلام عبداللہ آتا ہوگا، اس کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں، سردی کا ماحول تھا، سردی کا موسم تھا، کہا وہ اس کو جاڑا بھی لگتا ہوگا، ایک کمبل دیا، اور کمبل دینے کے بعد کہا یہ میرے غلام کو دے دینا، عبداللہ کو دے دینا۔ جیسے ہی عبداللہ نے وہ کمبل لیا، آنکھوں سے آنسو نکلے، مسجد نبوی جا کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی مسجد نبوی میں بیٹھے، اب انتظار کرنے لگے کہ حضور کب آئیں گے۔ وہ گھڑیاں، وہ ٹک ٹکاہٹ، وہ سناٹا اور وہ حضور کی یاد، اب وہ یہی یاد کر رہے ہیں کہ حضور اب آ جائیں۔ اب ایسے ہی انہی یادوں میں نیند نہیں آئی، کیونکہ حضور سے ملنا تھا، حضور سے ملاقات کرنی تھی۔ ابھی کیا ہوا، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، فجر کی اذان کا ٹائم ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، نمازی آنے لگے۔ نمازی آ رہے تھے اور عبداللہ دیکھ رہے تھے کہ ارے کیا حضور آ رہے ہیں، کیا حضور آ رہے ہیں، دیکھ رہے تھے۔ گیٹ سے، دروازے سے لوگ آ رہے تھے نمازی، وہ پوری صف بھر گئی، پوری صف بھر گئی، سارے لوگ مسجد بھر گئی، سارے لوگ آ گئے۔ اب انتظار تھا کہ حضور آ جائیں۔ حضور جیسے ہی دروازے کے اندر آئے تو آنے کے بعد ڈائریکٹ مصلی پہ چلے گئے۔ اب اس نے دیکھا ارے کل تو بلال کہتے تھے، وہ حضور کا غلام کہتا تھا کہ حضور تمہارا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو کہتے تھے کہ حضور نے تمہیں کمبل دیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن حضور نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں۔ حضور ڈائریکٹ مصلی پہ چلے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضور ڈائریکٹ مصلی پر چلے گئے۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا تو یہ صف میں جا کے بیٹھ گیا، سب سے آگلی والی صف میں بیٹھا۔ حضور ابھی بولے نہیں، نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھائی، نماز جب پڑھائی اور جیسے ہی سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پیچھے دیکھ کے کہا عبداللہ کیا حال ہے، عبداللہ تیرا کیسا حال ہے، کیسے آیا ہے، گھر بار چھوڑ دیا نا، چچا کو چھوڑ دیا۔ جب اتنا کہتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکلے، میں نے حضور کی طرف دیکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے اب ہمیں انمول کر دیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو باتیں کر رہے تھے، میری داد سنا رہے حضرت، وہ سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسانے محبت، میں اسے سنا کے روؤں تو مجھے سنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میری داستان حضرت، وہ سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسان ہے محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ حضور نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا یہ عبداللہ آج سے ہمارے یہاں رہے گا۔ حضور کی غلامی، حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ حضور کے پاس اگر کوئی آتا ہے نا، بچھڑا ہوا آتا ہے، کوئی دکھیارا آتا ہے، دنیا سے پریشان شخص آتا ہے، گھر بار سے پریشان شخص آتا ہے تو حضور اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں اگر تو کیا ہوا، میں محمد تجھے اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا، دنیا والوں نے بہت تانے مارے تھے، اس کو بہت ستایا تھا، دنیا والوں نے اسے بہت پریشان کر کے رکھ دیا تھا، غریب تھا، غربت زدہ تھا، کالا تھا، بدصورت شخص تھا، لیکن جب حضور کے پاس آیا تو خوبصورت بن گیا۔ حضور نے اپنے سینے سے لگایا، اس کو تسلی دی اور کہا کہ جب دنیا والے تجھے تانے مارتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ حضور کے پاس بیٹھا، دل میں ٹھنڈک ہوئی، کہا یا رسول اللہ دنیا والوں نے بڑا پریشان کیا ہے، بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ آپ دل کو تسلی پہنچائیں گے۔ یا رسول اللہ بہت ساری امیدیں ہیں لیکن ساری امیدیں دنیا والوں نے توڑ دی ہیں۔ حضور نے فرمایا بتا کیا امید ہے؟ کہا بہت ساری امیدیں ہیں، ابھی بات یوں ہی چل رہی تھی، حضرت جبریل آ گئے اور حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی موت ہونے والی ہے اور یہ کل ظہر کے بعد انتقال کر جائے گا۔ حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے۔ حضور نے سوچا کہ ارے اس کو ابھی تو تسلی دی ہے، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہے اور اب اسے یہ کیسے بتائیں کہ تیری کل موت ہونے والی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ کہا اے شخص بتا تیری کیا خواہش ہے، بتا تیری کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا حضور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تو بتا دے کس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کہا حضور چچا کی بیٹی ہے، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے۔ تو پہلے چچا بھی نہیں مانتا تھا، پہلے چچا بھی عزت نہیں کرتا تھا، لیکن جب حضور کے پاس آئے حضور نے رشتہ بھیجا، کہا اس کی شادی تمہاری لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، رشتہ آپ نے بھیجا، میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ شادی کس
کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ دیکھ رہا ہوں کہ شادی کروا کون رہا ہے۔ تو جب رشتہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ علی جاؤ سارے انتظام کرو۔ صدیق اکبر سے کہا صدیق جاؤ اپنا گھر ایک اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ حضرت صدیق اکبر نے گھر وقف کر دیا۔ ادھر جلدی جلدی انتظام اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ کل اس کی موت ہونے والی ہے، کل اس کی جان جانے والی ہے، کل یہ مرنے والا ہے، دنیا سے جانے والا ہے۔ حضور ادھر انتظام کر رہے ہیں تاکہ اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچے، اس کے دل کو تسلی پہنچے۔ ادھر انتظام ہو رہے ہیں کہ اور کیا آرزو ہے، اور کیا تمنا ہے، کہ ایک اور آرزو ہے، ایک اور تمنا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی میٹھا حلوہ نہیں کھایا ہے، مجھے میٹھا حلوہ کھانا ہے، اگر بن جائے تو کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی سے کہا علی جاؤ میٹھا حلوہ تیار کرو۔ میٹھا حلوہ تیار کرنے کے لیے علی چلے گئے۔ ادھر جلدی جلدی انتظام ہو رہے ہیں، ادھر شادی بھی ہو گئی۔ حضور نے وہ گھر جو وقف کیا تھا اس میں پہنچا دیا، کہا چلے جاؤ اس میں۔ ادھر میٹھا حلوہ ان کو دے دیا گیا، سارے انتظام بہت جلدی ہو گیا۔ اب کیا ہوا، ایک صحابی کو بلایا حضور نے۔ حضور جان رہے تھے کہ کل اس کا انتقال ہو جائے گا ظہر کے بعد۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، کہا جاؤ اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جانا، اور جب ظہر کا ٹائم ہو، ظہر کے بعد جب رونے کی آواز آئے تو بتا دینا، جب رونے کی آواز آئے تو جلدی سے آنا، مجھے بتانا آ کے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا، ادھر ظہر کا ٹائم نکل گیا، عصر کا ٹائم بھی ہو گیا، عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ صحابی بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرماتے تھے کہ ادھر رونے کی آواز آئے گی، ادھر تو کوئی آواز نہیں آئی، بلکہ ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر سے لوگ ہنس رہے ہیں، وہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہنس رہے ہیں؟ حضور سجدے میں گئے، اے باری تعالیٰ، اے مولا، جبریل آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ ظہر کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، ظہر کا ٹائم نکل گیا، عصر کا ٹائم ہونے والا ہے، اس کا انتقال نہیں ہوا، معاملہ کیا ہے؟ تو آواز آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب واقعی یہ مرنے والا تھا، یہ انتقال کرنے والا تھا، لیکن جو چیز جو سب سے زیادہ جس کو عزیز ہو وہ اللہ کی راہ میں جب قربان کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے